السلام علیکم۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ دوحہ میں افغان امن مذاکرات کے لیے رابطہ ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ امن بات چیت کے آغاز کے لیے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ افغانستان کی وزارت امن کی ترجمان ناجیہ انوری کہتی ہیں کہ افغان حکومت کی ٹیم مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ افغان صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسف زئی کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان بات چیت کے طریقہ کار کے بارے میں اختلافات قائم ہیں۔ ان کے مطابق طالبان کا اصرار ہے کہ ان کی لڑائی کو جہاد کا نام دیا جائے، جبکہ افغان حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمیع یوسف زئی کا مزید کہنا ہے کہ یہ اختلافات شدید نوعیت کے نہیں ہیں اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ انہیں جلد دور کر لیا جائے گا۔ دریں اثنا طالبان کی طرف سے افغان سیکورٹی فورسز پر حملے تیز ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ناروے میں افغانستان کی سابق سفیر شکریہ بارکزئی کہتی ہیں کہ امن بات چیت اور حملے ایک ساتھ جاری نہیں رکھے جا سکتے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان کا کہنا ہے کہ طالبان نے گزشتہ 6 ماہ میں 7,000 حملے کیے ہیں، جن سے بقول ان کے ملک بھر میں 3,500 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس آج منگل سے شروع ہو رہا ہے اور پہلی مرتبہ یہ اجلاس ورچوئل ہوگا، جس کے دوران بعض رہنماؤں کے پہلے سے ریکارڈ شدہ خطاب سنائے جائیں گے۔ پیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کے سلسلے میں تعارفی سیشن ہوا، تاہم منگل سے باضابطہ طور پر مرکزی ایونٹس شروع ہو رہے ہیں، جس کے دوران تمام 193 رکن ملکوں کے نمائندوں کی تقاریر ہوں گی۔ رواں برس ہونے والا اجلاس چونکہ آن لائن ہے، اس لیے اس پلیٹ فارم سے کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں اقدامات زیر غور آنے کا امکان ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مختلف ملکوں نے اپنے سفیر یا نمائندے نہیں بھیجے ہیں، البتہ ان کی جگہ بڑی تعداد میں ملکوں کے سربراہان ورچوئل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ منگل کو جن رہنماؤں کے خطاب متوقع ہیں ان میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برازیل کے صدر بولسونارو، چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن شامل ہیں۔ لبنان کے صدر مشل عون نے کہا ہے کہ اگر فوری طور پر ملک میں حکومت قائم نہ ہوئی تو ملک دوزخ بن جائے گا۔ صدر نے کابینہ میں فرقے کی بنیاد پر کوٹا ختم کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ لبنانی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ماہ دارالحکومت بیروت میں ہونے والے خوفناک دھماکے کے بعد تاحال حالات معمول پر نہیں آ سکے ہیں۔ دھماکے کے بعد لبنان کے وزیر اعظم حسان دیاب مستعفی ہو گئے تھے، جس کے بعد مصطفیٰ ادیب کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا، جو اپنی کابینہ تشکیل دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ پیر کو سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں لبنانی صدر نے کہا کہ حکومت سازی کے معاملات پر بڑھتے ہوئے اختلافات کے باعث فوری طور پر مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ لبنان کو سن 1970 کی دہائی کے بعد بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ گو کہ فرانس کی کوششوں سے مختلف دھڑوں کے مابین حکومت سازی کے لیے کوششیں جاری ہیں، تاہم تاحال اس میں کامیابی نہیں ہو سکی ہے۔ پیر کو ملک کے نامزد وزیر اعظم نے نئی حکومت کے قیام میں تمام فریقوں سے تعاون اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے فرانس کی کوششوں کو کامیاب بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اسی وقت بحال ہو سکتے ہیں جب فلسطین کے ساتھ امن سمجھوتا طے ہوگا، لیکن اطلاعات کے مطابق سعودی ذرائع ابلاغ اور علماء اشارے دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ صورتحال میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور یہ تبدیلی بظاہر ملک کے طاقتور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے احکامات کے تحت ہی رونما ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ملک کے سیاسی رہنماؤں سے کہا ہے کہ فوجی سیاسی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی، لہذا دفاعی ادارے کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ حکومتی اتحادی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہوں اور وفاقی وزراء کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والی ایک مشترکہ ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج کا ملک کے کسی بھی سیاسی عمل سے
براہ راست یا بالواسطہ واسطہ نہیں ہے۔ فوجی قیادت کی جانب سے سیاسی معاملات میں ملوث نہ کرنے کی بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اتوار کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے مبینہ طور پر فوج کو سیاسی معاملات سے دور رہنے کو کہا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگرچہ اقوام متحدہ نے کئی عالمی معاملات اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے بقول یہ عالمی ادارہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ نے جموں و کشمیر کے عوام سے استصواب رائے کے حق کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اس حق کے آج بھی منتظر ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارت کے ایک سفارتکار نے پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کے جموں و کشمیر سے متعلق بیان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اسے جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں زرعی بلوں کی منظوری اور حزب اختلاف کی راجیہ سبھا کے 8 ارکان کی معطلی کے معاملے پر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ٹکراؤ جاری ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے مذکورہ بلوں کو کسان مخالف قرار دیا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز ایوان بالا راجیہ سبھا میں صوتی ووٹوں سے ان بلوں کی منظوری کے خلاف حزب اختلاف کے ارکان نے ہنگامہ کیا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے راجیہ سبھا کے چیئرمین نے 8 اپوزیشن ارکان کو پورے مانسون اجلاس تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ حزب اختلاف نے اسے جمہوریت کے قتل سے تعبیر کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان زرعی بلوں کی منظوری کے بعد زراعت کے شعبے میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ چین کی ایک عدالت نے ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور صدر شی جن پنگ کے شدید ناقد رین زی جیانگ کو کرپشن، رشوت ستانی اور عوامی رقوم میں غبن کے الزامات پر 18 برس قید کی سزا سنا دی ہے۔ رین زی جیانگ چین کے کمیونسٹ پارٹی کے اندرونی حلقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مارچ میں صدر شی جن پنگ کے کورونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات پر تنقیدی کالم لکھنے کے بعد وہ منظر عام سے اچانک غائب ہو گئے تھے۔ منگل کو بیجنگ کی انٹرمیڈیٹ پیپلز کورٹ نمبر 2 نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ رین عوامی رقوم میں 74 لاکھ امریکی ڈالر کے برابر غبن کے مرتکب قرار پائے ہیں، جبکہ ملزم نے 12.5 لاکھ چینی یوان رشوت لینے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 69 برس کے رین نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا ہے اور وہ اپنے خلاف سنائے گئے فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ عدالت نے رین زی جیانگ پر 42 لاکھ یوان کا جرمانہ بھی کیا ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 سال بعد سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے تحت کیس میں 2 ملزمان کو سزائے موت جبکہ 4 کو جرم میں سہولت کاری کے باعث عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی کیس میں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے رہنما حماد صدیقی کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ 11 ستمبر سن 2012 کو کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگنے سے والی ہولناک آگ سے وہاں کام کرنے والے 264 افراد زندہ جل کر یا دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس واقعے میں 50 سے زائد افراد جان بچانے کے دوران زخمی بھی ہوئے تھے۔ حکومت نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ادریس خٹک کے خلاف، جو پچھلے سال نومبر میں پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے، فوجی عدالت میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ چلانے کا عندیہ دیا ہے۔ سوموار کے روز پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی عدالت میں ادریس خٹک کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے موقع پر وفاقی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی وساطت سے ایک سرب و مہر لفافہ عدالت میں جمع کر دیا، جس میں ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے لکھا گیا تھا۔ ادریس خٹک کے وکیل لطیف آفریدی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے لیے آئین اور قوانین میں ترامیم کی میعاد ختم ہو گئی ہے، لہذا وہ حکومت کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کل سے ملک بھر میں 6 سے 8ویں جماعت میں تدریسی عمل بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسلام آباد میں NCOC کے اجلاس کے دوران حکام نے ملک بھر میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا، جس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسکولز کھولنے کی اجازت دی۔
اس سے قبل NCOC نے پہلے مرحلے میں جامعات، کالجز اور 9ویں اور 10ویں جماعت میں تدریسی عمل کی بحالی کی اجازت دی تھی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے شکار 4 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 75,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ایک ماہ کے دوران یہ کیسز کی سب سے کم تعداد ہے۔ بھارت میں اب تک 88,000 سے زیادہ اموات اور 55 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ ملکوں کی عالمی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی ممکنہ ویکسین کینسینو کے تیسرے مرحلے کے کلینکل ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ کورونا ویکسین چینی کمپنی نے تیار کی ہے۔ آزمائشی مرحلے میں 8 سے 10,000 پاکستانی شریک ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹ کے ابتدائی نتائج 4 سے 6 ماہ میں متوقع ہیں، جبکہ قومی ادارے صحت کے سربراہ اور معاون خصوصی برائے صحت نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویکسین کے کلینکل ٹرائل سے ملک میں مختلف بیماریوں کے خلاف دیگر ویکسین تیار کرنے کی گنجائش میں اضافہ ہوگا۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد کم ہونے کے بعد پولیو ویکسین پلانے کی مہم دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق سوموار سے شروع ہونے والی اس 5 روزہ مہم کے دوران ملکی سطح پر 5 سال سے کم عمر کے 40 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ یہ پاکستان میں فروری کے مہینے کے بعد ملکی سطح پر پہلی پولیو مہم ہے۔ دوسری جانب صوبہ پنجاب میں 63% ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس مثبت پایا گیا ہے۔ ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ لاکھوں کمزور بچوں کی صحت اور جان کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اب تک پاکستان میں کل 73 پولیو کیسز رونما ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال کل 147 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ امریکہ کے بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز یعنی CDC نے کووڈ-19 کے پھیلنے سے متعلق نئی معلومات کو اچانک اپنی ویب سائٹ سے ہٹا لیا ہے۔ CDC کا گزشتہ جمعے کے روز کہنا تھا کہ یہ وائرس ہوا کے ذریعے ایروسول نامی چھوٹے چھوٹے ذرات کے ذریعے پھیلتا ہے۔ تاہم CDC نے یہ نئی معلومات پیر کے روز اچانک اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیں اور اپنے سابقہ موقف کو دہرایا کہ کورونا وائرس لوگوں کے درمیان 1.8 میٹر کے فاصلے کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے، سانس لیتے، کھانستے یا چھینکتے ہوئے آبی ذرات کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ CDC پر کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں ہدایات کے حوالے سے بھی تنقید کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ایجنسی نے بتایا تھا کہ کسے ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کسے نہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث بند کی گئی تفریح گاہیں ڈزنی لینڈ، یونیورسل اسٹوڈیوز اور تھیم پارکس کی انتظامیہ نے کیلیفورنیا کے حکام سے انہیں عوام کے لیے کھولنے کی اپیل کی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کئی ماہ کی مسلسل بندش سے ہزاروں ملازمین کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیلیفورنیا پارکس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے باعث 6 ماہ قبل ان تفریحی مقامات کو رضاکارانہ طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اب ایسوسی ایشن نے کیلیفورنیا کے حکام سے کہا ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کے تحت ان پارکس کو کھولنا چاہتے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ کیلیفورنیا کے تفریحی پارکس گورنر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پارکس کے لیے گائیڈ لائنز بنانے میں جلدی کریں تاکہ مقامی آبادی کے لیے یہ اہم تفریح گاہیں دوبارہ کھل سکیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔